غزوہ خیبر ہوا تو غزوہ خیبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، مسلمان الحمدللہ جیت گئے، اور جو مال غنیمت حاصل ہوا اس میں بہت ساری چیزیں تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک دراز گوش کو پیش کیا گیا۔ دراز گوش کا مطلب ہوتا ہے جس کے ادھر بھی کان لمبا سارا ہو، ادھر بھی لمبا سارا کان ہو، مطلب جس کے لمبے لمبے کان ہو، ایک ادھر کان ہو ایک ادھر کان ہو، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں دراز گوش۔ ہماری اپنی زبان میں اس کو کہتے ہیں گدھا۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ گدھا۔ جیسے آپ کو نا بعض دفعہ آپ جب ضد کرتے ہو، شرارت کرتے ہو، تو ہم آپ کو کہتے ہیں گدھا جی، آپ کیا کہتے ہیں؟ اور ہماری پنجابی زبان میں اس کو کہتے ہیں کھوتا۔ کیا کہتے ہیں؟ تو آج محمد عبد کھوتا۔ یہ جب گاڑیاں نہیں نہ ہوتی تھی تو اس وقت یہ گدھے اس کام کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ تو وہ گدھا عام رنگ کا گدھا نہیں تھا، وہ گدھا کالے رنگ کا گدھا تھا۔ کس رنگ کا گدھا؟ اس نے نا کہا یا رسول اللہ ذرا میری بات بھی سنتے جائیے۔ سبحان اللہ، انبیاء بھی کیا چیز ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو، ہے تو وہ انسان ہی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو سننے کی، سمجھنے کی، بولنے کی کیسی کیسی طاقت دی ہے کہ وہ جانوروں کی زبان بھی سمجھتے ہیں، ان کی زبان سے کلام بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ میری بات سنیے۔ اچھا ہوا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیا بات ہے؟ اور دیکھا تو اس کو زنجیروں کے ساتھ، زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا تھا، رسیوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا، ایسے لگتا تھا اس پر بڑا ہی ظلم ہوا ہے۔ کیا لگتا تھا؟ ہاں جی، اچھا ایسے لگتا تھا اس پر اس کو مار مار کے بڑی ہی تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ تمہیں زنجیروں میں کیوں جکڑا ہوا ہے، یہ رسیوں سے کیوں باندھا ہوا ہے، یہ تم پر سختی کے نشانات کیوں ہیں، یہ کیا وجہ ہے کہ تم اتنے زخمی ہو؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں ایک یہودی کی ملکیت تھا، کیونکہ خیبر یہودیوں کا قلعہ تھا، اور میں جان بوجھ کر اسے جب وہ میرے اوپر بیٹھتا تھا تو اس کو نیچے گرا دیتا تھا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ مجھے مار کر وہ اوپر بیٹھنے میں کامیاب ہو جائے، میں مار سہ لیتا تھا، مگر جب جو ہی وہ میرے اوپر بیٹھتا میں پھر اس کو گرا دیتا تھا، تو وہ مجھے پھر مارتا تھا، سنگلوں سے باندھتا تھا، وہ سمجھتا تھا وہ مجھے بالکل سزا لے گا، لیکن میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ ہی مجھ پر سوار ہوں، اس لیے یہ سارا کچھ کرتا تھا۔ اور اس کے کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے جو آباء و اجداد ہیں، میرے جو والدین ہیں، میرے جو پیرنٹس ہیں، وہ میں ان کی نسل سے 60 جنریشن کے بعد، 60 پشتوں کے بعد، مطلب 60واں میرا نمبر آتا ہے۔ کہنے لگا میں اس نسل کا گدھا ہوں جس پر 60 سے زیادہ انبیاء نے سواری کی ہے۔ اچھا کیا بولا؟ کتنے انبیاء نے؟ نبی کی جمع ہوتی ہے انبیاء۔ کہنے لگا 60 سے زیادہ انبیاء نے ہماری نسل پر سواری کی ہے۔ کتنی؟ 60 سے زیادہ۔ تو یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اوپر آپ سواری کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا، آپ نے پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ کہنے لگا یزید بن اشب نام ہے، غالباً یہی نام تھا اگر مجھے بھول نہیں رہا تو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے تمہارا نام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے تمہارا نام یافور ہے۔ کیا نام ہے؟ یافور سے آتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی سواری کے لیے قبول کر لیا۔ کیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جب کسی صحابی کو بلانا ہوتا، کس کو بلانا ہوتا؟ صحابی کو۔ جب کبھی کسی صحابی کو بلانا ہوتا نا تو آپ اس یافور کو بھیجتے کہ جاؤ میرے فلاں صحابی کو بلا کر لاؤ۔ وہ دوڑا دوڑا جاتا ایسے ایسے کر کے، اور اس کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس صحابی کے پاس بھیجتے، جس صحابی کے پاس بھیجتے، اس کو ان کے گھروں کا ایڈریس اور دروازے کی پہچان
اتنی ہو چکی تھی کہ آپ کہتے جاؤ ابو ہریرہ کو بلا کے لاؤ، آپ کہتے فلاں کو بلا کے لاؤ، عمر کو بلا کے لاؤ، ابو بکر کو بلا کے لاؤ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو وہ جاتا اور اپنے سر سے نا ٹھک 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 کرتا، کیا کرتا؟ ٹھک 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 دروازہ کھٹکاتا، اور پھر کیا ہوتا، وہ صحابی جب اندر سے باہر نکلتے تو انہیں اپنے سر کے اشارے سے کہتا آؤ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا رہے ہیں۔ اتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھ عطا فرما دی تھی۔ اچھا پھر پتہ کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا جو بڑا عجیب ہوا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا نا، تو وہ اتنا غمگین ہوا، اتنا غمگین ہوا کہ محدثین کرام لکھتے ہیں کہ اس نے کنویں میں گر کر اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی، اور وہ کنواں ہی اس کا مقبرہ، مدفن اور قبر قبول کر لیا۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟